بیت اللہ کی طرف جانے کا ارادہ کیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ اس ارادے کو پورا کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ارادہ بنا لیں اپنے اپنے دل میں کہ انشاءاللہ جانا ہے اللہ کے گھر تک اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک تک۔ ابھی میں گیا تھا پچھلے مہینے عمرہ کرنے کے لیے، تو میں آپ کو ایک ذاتی تجربہ بتاتا چلوں کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے جتنے بزرگ گزرے جو اب وہاں کا حکمران ہیں، تو ان کے دادا، میرے دادا رئیس الارار مولانا عمران لدھیانوی جو تھے، ان کے دوستوں میں سے تھے شاہ مسعود اول کے۔ تو جب بیت اللہ کے لیے گئے تو شاہ نے کہا کہ یہیں بس جاؤ، تو فرمایا نہیں یہاں نہیں بسنا۔ پوچھا کیا بات ہے، کیوں نہیں بسنا؟ فرمایا میرے بچے یہاں رہ کے جب لدھیانہ کو یاد کریں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی بے ادبی ہوگی، یہاں نہیں بسنا، تاکہ ان کو اپنا وطن یاد آئے گا بار بار۔ ابو جان رحمۃ اللہ علیہ، شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، حج کی بڑی خواہش تھی، لیکن جب عمرے پہ گئے تو میں نے بھی کہا، کہیں اور لوگوں نے بھی کہا، بڑے بڑے مولوی جو جاتے ہیں ان پہ اعتراض نہیں، ایک قصہ واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ بڑے بڑے لوگ جب پوری دنیا سے جاتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ عرب کے بادشاہ سے ملاقات ہو جائے، بادشاہ سے نہیں تو امام حرم سے ملاقات ہو جائے۔ حرم کا امام تو بادشاہ کے بالکل خاص میں سے ہیں، جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ مؤذن سے ہی ملاقات ہو جائے، حرم شریف کے مؤذن کا اتنا پروٹوکول ہے کہ اگر مؤذن کسی ملک میں چلا جائے تو وہاں کروڑوں مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ بیت اللہ کا مؤذن ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شہزادے بنایا ہے، اللہ نے ان کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ تو ابو جان رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے لوگوں نے اصرار کیا، جب بیت اللہ میں جاؤ گے، عمرہ کر لو گے، تمہاری ملاقات وہاں دو چار بڑے لوگوں سے کروا دیتے ہیں، امام صاحب سے کروا دیتے ہیں، دو چار گورنروں سے ملوا دیتے ہیں۔ فرمایا اتھے آ کے بھی بادشاہ نو ملنا ہے، اللہ دے گھر چ بھی آ کے بادشاہ نو ہی ملنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے نے یہ بات کہی تھی۔ وقت کے حکمران نے دیکھا کہ عمر بن خطاب کا پوتا حرم کا طواف کر رہا ہے، کہنے لگا ہاں کچھ چاہیے تو مجھے بتاؤ۔ اور فرمایا اللہ کے گھر میں بھی آ کے تجھ سے مانگنا ہے، یہاں آ کے بھی تجھے ہی درخواست دینی ہے۔ بڑا شرمندہ ہوا، کہنے لگا اچھا میں باہر انتظار کرتا ہوں۔ جب طواف کر کے باہر نکلے، باہر ملا کہ اچھا اب بتاؤ، اب تو اللہ کا گھر اندر رہ گیا، میں باہر ہوں۔ اور فرمایا جب اس مالک سے جس سے مانگنا تھا، جو دنیا کا مالک ہے، اس سے دنیا نہیں مانگی تو اس سے کیا دنیا مانگے گے ہم؟ جو لوگ جاتے ہیں، خاص کر آج کل جو بزنس کر رہے ہیں عمرے کا، مدینہ المنورہ جائیں، لوگ 15 دن رہتے ہیں۔ میں نے اپنے اکابرین کو دیکھا، بزرگوں کو دیکھا، اور مولانا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا واقعہ۔ مریدوں نے بار بار کہا حضرت چلیں مدینہ، فرمایا چلوں گا لیکن 3 دن رہوں گا۔ مکہ عقیدتوں کا مرکز ہے، مکہ عقیدتوں کا مرکز ہے۔ جائیے بیت اللہ کو پکڑ کے روئیں زاروں کی طرح، اللہ کے آگے گڑ گڑائیے، لیکن مدینہ محمد الرسول اللہ کا شہر ہے، یہ محبتوں کا مرکز ہے۔ محبت میں ذرہ سی بھی گستاخی اللہ کے حضور پسند نہیں کی جاتی۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے دھیما کر لو، اپنی چال کو نبی کی چال سے پیچھے رکھو، آداب کے اندر رہو۔ جن لوگوں کو اگر شوق بھی ہے مدینہ منورہ میں رہنے کا، وہ چاہے مہینہ رہنا چاہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ مدینے کی گلی کوچے ہوں۔ مدینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ تو عرش معلیٰ سے اعلیٰ مقام ہے، عرش اللہ معلیٰ سے اعلیٰ مقام ہے، لیکن مدینہ کی گلیاں، مدینہ کے ہوٹل، مدینہ کی شاہراہیں، مدینہ کے جو جانور ہیں، مدینہ منورہ کے اگر کتا بھی آگے سے گزرتا ہو اس کو بھی راستے سے ہٹا دینا بے ادبی کے اندر آتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو شوق ہے وہاں جا کر رہنے کا، وہ اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ اس شہر میں آپس کے اندر مذاق نہیں کیا جا سکتا، اس شہر کی کوئی برائی کسی بھی طرح کی کرنے کی کوشش نہیں کی جا سکتی، اس شہر کے لوگوں کے اوپر نعوذ باللہ تنقید کی کوشش نہیں کی جا سکتی، اس شہر کے ذرات کی بھی ان کی قدر و قیمت کرنا مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ اس لیے بڑے اکابرین جب بھی مدینہ منورہ گئے، حاضری کے بعد فوراً مدینہ منورہ سے واپسی ہوئی کہ مبادا کوئی گستاخی نہ ہو جائے محمد رسول اللہ کے شہر میں، کیونکہ ہمارا سارا سرمایہ بیت اللہ کس سے ہے جی؟
محمد الرسول اللہ سے ہے۔ اسلام کس سے ہے؟ محمد الرسول اللہ سے ہے۔ میں 2-3 مرتبہ گیا ہوں، میرے کئی ساتھیوں نے کہا کہ جالیوں کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا۔ میں پہلے بھی یہ بات آپ کو دہرائی، میں نے کہا یہ عالم بتا سکتے ہیں، فتویٰ دے سکتے ہیں کہ کوئی کہے جالیوں کو چومنا سنت ہے، کوئی کہے کہ جالیوں کو ہاتھ لگانا برکت کی بات ہے، کوئی کہے ہاتھ لگانا نہیں ہے، کوئی کہے نہیں چومنا، کوئی کہے چومنا۔ میں ان کے مسئلوں میں فتووں میں نہیں پڑھتا، میں تو صرف اپنے ضمیر سے بار بار یہ پوچھتا ہوں کہ جن ہونٹوں سے ہم ان جالیوں کو چومنا چاہتے ہیں، جن ہاتھوں سے ان جالیوں کو چھونا چاہتے ہیں، کیا یہ اس قابل ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے تعالیٰ تک پہنچ جائے؟ یہ اس قابل ہے؟ کیا یہ وجود اس قابل ہے؟ ہم کہاں، محمد رسول اللہ کہاں؟ ہم جیسا گنہگار محمد رسول اللہ کے روضے تک پہنچ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور پیشی ہو جائے، محمد رسول اللہ کی جالیوں کو، مقدس روضے کو دیکھ لے، یہ ہماری حیثیت سے، ہماری اوقات سے، ہماری حیثیت سے بہت بڑی بات ہے۔ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں کہ ہاتھ لگائیں یا نہ لگائیں، ہم تو اس قابل نہیں کہ مدینہ منورہ تک پہنچ جائیں۔ اگر پہنچ جائیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں، پہنچ جائیں تو محمد رسول اللہ کے حضور بار بار سلام پیش کریں، پہنچ جائیں تو ہمہ وقت درود پاک پڑھتے رہیں۔ اس لیے اس مہینے کے اندر جو یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، میری آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ بار بار ارادہ کیجئے کہ یا اللہ آپ کا گھر دیکھنا ہے، یا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی حاضری چاہیے، یا اللہ آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے مبارک پر سلام پیش کر بار بار ارادہ کریں۔ اور یاد رکھیں اس بات کو، بالکل بیت اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سفر کے لیے دولت نہیں چاہیے۔ آپ اگر سچے دل سے ارادہ کریں گے، جب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ آپ پہنچ کیسے گئے ہیں وہاں پر۔ اس بات کو یقین سے پلے باندھ لیجئے کہ وہاں جانے کے لیے دولت نہیں چاہیے، وہاں جانے کے لیے ایک نیک دل چاہیے، پاک ارادے چاہیے، اللہ کے حضور دعائیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اگر قبول کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب لوگ ایک دن حج بیت اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔